بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 1711 عیسوی میں ہسپانیہ اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہوں نے اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ امی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزگوتا بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گیری میں جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کی چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ بھی تھا۔ اس لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000، بعض مورخین کے نزدیک 12,000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 1711 عیسوی کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اتارا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددیل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دے یا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے۔ یا ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کے داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 7,000 کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حاکم کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ رادڑک مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا، جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت طلطلیہ پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کی سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ بن ولید بن عبد المالک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کی اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی وفات پائی۔ زیر نظر کتابچہ طارق بن زیاد فاتح اندلس طارق بن زیاد ہی کے متعلق ہے، جو کہ اپنے موضوع پر ہر لحاظ سے مکمل اور معلوماتی ہے۔ سورج کی کرنی دن بھر سفر کرنے کے بعد تک کر سمیٹنے لگی تھی اور شام کے سائے اپنے پر پھیلانے لگی تھی، شمع جلنے لگی تھی اور پرندے دن بھر اڑنے اور دانہ چگنے کے بعد اپنے مسکن کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کی اس سائے میں 2 سائے طنجہ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدم کبھی تیز اور کبھی آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی۔
شکل سے یہ دونوں راہب لگتے تھے۔ چلتے چلتے یہ لوگ طنجہ شہر جانے والے راستے پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات چوکے پر موجود سپاہیوں سے ہوئی۔ ان دونوں نے سپاہیوں کو سلام کیا اور کہا کہ وہ والیہ طنجہ طارق بن زیاد سے ملاقات ہونا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو ان راہبوں نے بتا دی۔ ان میں سے ایک سپاہی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے اور شہر کی جامع مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے طارق بن زیاد اور ضریب بن مالک نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ دو راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہیوں نے کہا کہ یہ دونوں راہب آپ سے ملنا چاہتے تھے تو میں ان کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ طارق بن زیاد نے راہبوں کو ملاقات کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک راہب جس کا نام گون جولین تھا نے کہا کہ ہم الویریا کے علاقے سے آئے ہیں اور وہ علاقہ آپ کے عملداری میں آتا ہے۔ ہماری چرچ کے راہبہ جس کا نام لوسیا ہے کو ہسپانیہ ایک شخص اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم شکایت لے کر وہاں کے حاکم کے پاس گئے مگر اس نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ طارق نے کہا اب آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو راہب نے کہا کہ ہماری راہبہ کو ہمیں واپس دلوایا جائے۔ طارق بن زیاد نے راہب کی روادات سنی اور ضریب بن مالک سے مشورہ کیا کہ کیا جائے۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا جائے اور وہاں سے جو فرمان آئے گا ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ دونوں راہبوں کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا گیا اور ساتھ ان کی ساری روادات لکھ کر بھی بھیج دی گئی۔ موسیٰ کے پاس پہنچ کر انہوں نے طارق کا لکھا ہوا مراسلہ پیش کیا۔ موسیٰ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور راہبوں سے ہم کلام ہوا۔ کیا حاکم وقت کو اس وحشیانہ واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی؟ راہب سب کو خبر ہے اور سب کو ہی نہایت رنج و قلق ہے۔ موسیٰ نے کہا پھر ایسے ابو الہوس اور بدکار بادشاہ کو معزول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ راہب نے کہا اس لیے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اچھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جولین نے کہا صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں۔ جولین نے کہا آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا معقولہ وجہ ہوگی؟ موسیٰ نے کہا یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے، خود ہی طے کر لو۔ جولین نے کہا اگر ہم طے کر سکتے ہوتے تو تمہارا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ راہب نے کہا مسلمانوں کا قول ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک۔ راہب نے کہا جو بھی عزتی جولین کی گئی ہے اس سے کیا وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے؟ موسیٰ نے کہا بے شک۔ راہب نے کہا اور رازرک؟ موسیٰ نے کہا ظالم ہے۔ راہب پھر کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ مظلوم کی حمایت کرے اور ظالم کو کفر کردار تک پہنچائے؟ موسیٰ نے کہا بے شک میرا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ راہب نے کہا تو اللہ کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجئے اور ظالم کو سزا دیجئے۔ میں شرافت تہذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں۔ جولین نے کہا اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی اور میں اس بدکار و جفاکار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ سمندر میں ڈوب کر مروں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ موسیٰ یہ سن کر گھبرا گیا اور انہوں نے جلدی سے کہا میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا لیکن۔ راہب نے کہا لیکن کیا؟ موسیٰ نے کہا میں محض ایک وائسرائے ہوں، خلیفہ کا ماتحت ہوں، میں خود مختار نہیں ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمام واقعات لکھ کر اعلیٰ حضرت خلیفہ کی حضور میں ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لوں۔ راہب نے کہا نہایت مناسب رائے ہے آپ کی۔ موسیٰ نے پھر کہا اچھا تو میں اب بھی لکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک عرضداشت لکھی اور اپنے ایک معتمد آدمی کو دے کر خلیفہ کی خدمت میں ارسال کر دی۔ گون جولین اور راہب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی موسیٰ اور عبدالعزیز اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی لوگ چوک در چوک اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ عجیب خواب ہے۔ ہر مسلمان وائسرائے موسیٰ اور دوسرے اراکین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جس قدر رحم دل، فیاض اور سخی ہے، اس قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاکی نہ ہو، تمام ممالک میں امن و امان قائم رہے۔ جس زمانے میں بلاد مغرب کی وائسرائے موسیٰ بن نصیر تھے، اس زمانے میں بلاد مشرق کی وائسرائے حجاج بن یوسف ثقفی تھے۔ یہ عراق میں رہنے والے تھے اور موسیٰ افریقہ میں۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خود
سر رجاؤں نے جزیرہ سرندیپ لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، اور حجاج بن یوسف نے خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے دے گا کہ وہاں مسلمان قید تھے، مگر اندلس پر یورش کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ آپس میں عیسائیوں میں مناقشات تھے۔ تاہم انہیں کچھ امید ضرور تھی، اور اسی امید پر ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ بحیرہ روم نے افریقہ کو اندلس سے بالکل جدا کر دیا تھا، اور مسلمانوں نے اس وقت سمندر میں جہاز ضائع نہیں کی تھی، مگر جب کہ اندلس پر چڑھائی کا ارادہ تھا تو یہ ضرور ہو گیا تھا کہ جہاز تیار کروائے جائے تاکہ بحیرہ روم کو عبور کیا جا سکے۔ چنانچہ موسیٰ نے جہاز تیار کروانے شروع کروائی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان جہاز چلانا یا بنانا نہیں جانتے تھے، فقط اب تک ضرورت لاحق نہیں ہوئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے جو اس قدر بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کا 15-20 روز کا سامان بآسانی آ سکتا تھا۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ جہاد کے شائقین نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھی۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے افسری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ لشکر بھیجے گا، لیکن موسیٰ چپ تھے، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ علاوہ جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ رازرک کی عشرت پسندانہ زندگی کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ سب اس سے بہت ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس کی بدکاری اور بلحوظ کی سزا دے۔ مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ دوسروں کو بدکاری دیکھنا پسند کرتے تھے، گویا وہ نیکوکار کے ٹھیکیدار تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا انہی کی طرح نیک رہے، بدکاری اور بدامنی کا دنیا میں نام تک باقی نہ رہے۔ ایک روز موسیٰ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلاً علی بن ربیع، حطمی، حیات بن تمیم، ابن عبداللہ، ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کشی کی قیادت کر چکے تھے، نیز نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی بن ربیع تمی نے دریافت کیا، آپ نے اس مہم کے افسر کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں کر لیا ہے، ممکن ہے کہ اس کا نام سن کر آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ عبدالعزیز، حضرت میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ نے کہا، خواب؟ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ اب بھی عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ گونجولین اور اشبیلیہ کا راہب دونوں آ گئے۔ یہ دونوں کیروان ہی میں مقیم تھے اور اکثر موسیٰ کے پاس آتے رہتے تھے۔ الیگ سلیگ کے بعد وہ بیٹھ گئے، تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا، تم اپنا خواب بیان کرو۔ عبدالعزیز، میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے وحشت زار میدانوں کو طے کرنے لگے۔ اس کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں چونچیں بھی مارتی تھی، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اڑ جاتی تھی۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھی، وہ نہایت خوبصورت اور خوش نما تھی۔ ایک جگہ ہم جب پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا تھا جو نہایت شاندار اور مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن سے دریا بہہ رہا تھا مہرابدر اور اونچے تھے۔ میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔ ہم نے پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا اور خوش نما وادی میں جا اترے۔ اس وادی میں بہت سے گنڈر تھے اور ان گنڈرات میں ایک پتھر کا بہت اونچا بت نصب تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ ہم سب اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کے پشت کی طرف سے چند عورتیں آئیں، سب نہایت خوبصورت تھیں اور ریشمی پوشاکی، نیز سونے کے ایسے زیورات جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان سب سے زیادہ حسین
اور خوبرو تھی، نیز اس کی پوشاک بھی سب سے زیادہ پیش قیمت اور بڑکدار تھی۔ اس کے زیورات ابدار موتیوں اور جواہرات کی تھی، مگر وہ ایک توق پہنی ہوئی تھی جس میں لال و یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کے چمک سے اس عورت کے رخسار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم سن کی بوت سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اور اس کے ساتھ والیہ سب ہنسے اور میں چونک پڑا۔ چونکتے ہی میرے آنکھ کھل گئی۔ موسیٰ نے کہا، راہب گون جولین نیز تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھی بری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب اس کو دیکھ کر اور اس کا خواب سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو موسیٰ نے کہا، عجیب خواب دیکھا ہے تم نے؟ جولین نے کہا، ہاں عجیب خواب ہے، ذرا ایک بات تو بتائے۔ عبدالعزیز نے کہا، جولین کیا آپ کبھی اندلس گئے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا، کبھی نہیں گیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولین نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اندلس کے سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا وہاں کے پہاڑ اور میدان سرسبز ہے؟ جولین نے کہا، جی ہاں، حقیقت میں اندلس بہشت کا نمونہ ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیزیں پیدا کی ہے وہ سب اندلس کو بخش دی ہے۔ وہ پھولوں کی بہتات اور آسمان کے صاف رہنے کے لحاظ سے ملک شام ہے۔ آب و ہوا کی عمدگی کے خیال سے یمن یا عرب کا نخلستان ہے۔ میووں کی کثرت کی وجہ سے اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے۔ زرخیزی اور پھولوں کی بینی بینی خوشبو کی انداز سے ہندوستان ہے۔ پیش قیمت کانوں کی باز کہتے ہیں، نیز سمندر کے ساحلوں کی خوش قطع اور فائدہ رسانی کی معدن ہے۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے تو اس کی بڑی تعریف کر ڈالی۔ جولین نے کہا، وہ ملک ہی تعریف کی قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادے نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیوں؟ جولین نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا ہے، مگر خواب میں اندلس پہنچ گئے۔ جس بت کا انہوں نے بتایا ہے وہ میریڈا کی کنڈرات میں ہے، نہایت مشہور ہے۔ اس کا نام گلیشیا ہے۔ دنیا بھر میں اتنا بڑا اور اچھا بت کہیں نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور وہ عورت جولین جس عورت کو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ شاہ رازرک کی بیوی نائلہ ہے۔ اس کا طوق دنیا بھر میں بے نظیر ہے اور وہ حسین بھی ہے، ایسی ہی کہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ سارے اندلس میں وہ طوق والی حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ، تعجب ہے، میرے بیٹے خواب میں اندلس ہو آئے ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا آپ مجھے بیداری میں اندلس جانے کی اجازت دیں گے؟ موسیٰ نے کہا، نہیں، میں نے اس مہم کے لیے اور ہی بہادر کو منتخب کر لیا ہے۔ عبدالعزیز نے مایوسی سے کہا، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، جب دربار خلافت سے اجازت آ جائے گی تو اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت ایک خادم نے آ کر اطلاع دی، حضور قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے۔ سب یہ خبر سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا، جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان لوگوں میں قیاس آرایا ہونے لگی۔ جولین نے کہا، کیا آپ کے خیال میں اعلیٰ حضرت خلیفہ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دی ہوگی؟ موسیٰ نے کہا، میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک مہم ہندوستان پر بھی بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین نے کہا، کیوں؟ موسیٰ نے، اس لیے کہ سندھ کے مغرور و متکبر راجا نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، انہیں چڑھانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین نے کہا، مسلمانوں میں بڑا اتفاق ہے، وہ اتحاد ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، جب ایک بھائی پر مصیبت آئے تو یا اسے تکلیف ہو تو دوسرا بھائی سے متاثر نہ ہوگا، اگر مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے گا تو اس کی مدد نہیں کرتا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناخوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ہر ممکن امداد کرنے پر مجبور ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں یگانگت اور بھائی چارہ ہے۔ جولین ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، جو محبت، جو خلوص اور جو پیار مسلمانوں میں ہے وہ تمام دنیا میں کہیں بھی کسی قوم میں نہیں۔ اتنے میں قاصد اندر آ گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا، کہو علی حضرت خلیفہ المسلمین بخیرت ہے؟ قاصد نے کہا، جی ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ موسیٰ نے پھر کہا، دوسری حکومت کے اکابرین ملت؟ قاصد نے کہا، سب خیریت سے ہے، اور سب نے سلام کہا ہے۔ موسیٰ نے وعلیکم السلام، اور عام مسلمان؟
قاصد نے کہا وہ بھی اچھی طرح ہے، مگر ادنی مسلمانوں سے لے کر اعلیٰ تک، حتیٰ کہ خلیفہ بھی ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہوں ہندوستان کی مغرور اور راجہ دہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان اور بے قرار ہے، اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہے جو کہ وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا اچھا، میری عرض داشت کا جواب ملا؟ قاصد نے کہا جی ہاں۔ موسیٰ نے پھر کہا لاؤ۔ قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ موسیٰ نے لے کر اول اسے چوما اور پیر کھول کر پڑھا تو لکھا تھا والد بن عبد المالک خلیفہ المسلمین از دمشق بجانب موسیٰ بن نصیر و اسرائیل بلاد مغرب۔ السلام علیکم۔ سلام کے بعد صلاح کی کلامی ہے کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری، بدامنی کو دور کرنے آئے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کی مہم در پیش سے ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے کون جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہم اس مہم کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہاں تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ راہب اور گونڈ جولین دونوں آداب کر کے اٹھ کر چلے۔ موسیٰ نے اسی روز 7,000 آزمودہ کار اور شیر دل نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دیا۔ اندلس کی مہم پر جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ کم سے کم 15-20 ہزار لشکر تو بھیجا ہی جائے گا، مگر ان کی حیرت اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے۔ جو منتخب ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دی، اور منتخب نہ ہونے ان کی خدمت کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا، آنکھ چپکتی ہی وہ بھی گزر گیا، اور جمعے کا وہ روز عید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد پر ہو گئی۔ وقت پر اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر موسیٰ مقبر پر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگے۔ موسیٰ نے کہا مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی، جسے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بنائیے۔ وہ خالق کل ہے اور وہ قادر مطلق، نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ہے، اس وقت سے جب کوئی بھی نہ تھا اس نے سب کچھ بنایا، اور وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اس وقت بھی جب کہ تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پٹ جائے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سیاروں کا وجود باقی نہ رہے گا۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، میں صرف مسلمان ہی کی توحید کے حامل اور مبلغ ہے، اور آپ قیامت تک توحید مسلمانوں ہی میں رہے گی، چونکہ آپ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہی شریعت، یہی قرآن شریف اور یہی مذہب توحید کا علمبردار رہے گا۔ گزشتہ کتابوں یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ میں بھی تحریفیں ہوتی رہی، انسان ان میں رد و بدل کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ایک نقطہ اور زیر و زبر اور پیش کا بھی فرق نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خیال کرو اللہ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں ایک نقطہ کا فرق نہیں آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد قابل تعریف باز تخلیق عالم فخر بن آدم احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صعوبتیں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کیے اور دنیا کے سامنے بے دھڑک کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو اللہ کا لاڈلا ہے، فرشتوں کا حبیب ہے، دنیا والوں کا پیارا ہے۔ ان پر درود و سلام ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار ان گنت درود و سلام۔ اسلام کے بہادر فرزندوں، دربار خلافت پر گونڈ جولین فریاد بن کر آئے ہیں۔ اعلی حضرت خلیفہ المسلمین ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور آج لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیاشی پرستی اور بدامنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔ ابو موسیٰ نے کہا، غالباً سب لوگ کو اس بات
کے معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر افسر یا سپہ سالار کس کو مقرر کیا جائے۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریر اور زبانی آئی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو، اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایسے ہی افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح سے موزوں اور مناسب ہے، اور ایک بربری غلام ہے لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق ہے۔ طارق بربر کا رہنے والا تھا۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت و بصالت سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا۔ چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے وہ غلام بنا لیے جاتے، اس لیے طارق بھی غلام بن گیا اور موسیٰ کے پاس رہنے لگا۔ مسلمانوں کے ہم نشین نے اس مسلمان ہونے پر برا نخدہ کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی ایثار، ایسی مساوات کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ ادنیٰ درجے کے شخص کو جو اچھوتا مسلمان ہوتی جلیل القدر عہدے دے دیا گیا ہو۔ یہ 7,000 کا لشکر جس کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا اور اس کے 10 راز ضریب بن مالک اور معیس کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر بحر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کاؤنٹ جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیا۔ سبتا شہر کا حاکم ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی عملداری میں تھا۔ لشکر سبتا پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا جا سکتا تھا پہنچ گیا۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا، چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گئے۔ کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئی اور سب سے پہلے ان میں سامان بار کیا جانے لگا۔ جولین نے کہا، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ طارق نے کہا، اب آپ کہاں جائے گا؟ جولین نے کہا، سویتا۔ طارق، بہت اچھا، لیکن ہاں ایک بات ہے۔ جولین نے کہا، جی فرمائے۔ طارق نے کہا، ہم اس ملک کے راستوں سے بالکل ناواقف ہیں، اگر کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جولین نے کہا، افسوس ہے کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہیں ہے۔ طارق نے کہا، خیر، اللہ مالک ہے۔ جولین نے کہا، ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے ہوئے میدان میں پہنچیں گے، سیدھے راستے بڑھتے چلے جائیں، اندلس کے دارالسلطنت ٹولیڈو میں پہنچ جائیں گے، کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ طارق نے کہا، اللہ خود ہی سبیل نکال لے گا۔ جولین نے کہا، ایک بات اور سن لیجیے۔ طارق نے کہا، کہیے۔ جولین نے کہا، جزیرہ سبز سے جو راستہ اندلس کو گیا ہے وہاں شاہ رازرک کا مشہور سپہ سالار تدمیر کچھ لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے، ذرا ہوشیار رہنے کا کہے، وہ آپ کو غافل پا کر حملہ نہ کر دے۔ طارق، کیا وہ سرحدی کی حفاظت پر مامور ہے؟ جولین نے کہا، نہیں، بلکہ وہ اتفاق سے اسی طرف آیا ہوا ہے۔ طارق نے کہا، اس کا لشکر کتنا ہے؟ جولین نے کہا، مجھے صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے۔ طارق نے کہا، اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب اس ملک میں آ گئے تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے، مقابلے پر موت یا فتح دونوں میں ایک حاصل کرنا ہے۔ جولین نے کہا، اللہ آپ کو فتح دے، میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اسی وقت بجھ سکتی ہے جب آپ فتح یاب ہوں گے اور وہ وسیع کا رازرک مار ڈالا جائے۔ طارق نے کہا، اطمینان رکھے، اللہ ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے، میری بیٹی ہے، عزت کے غم میں گل کر مر رہی ہے۔ طارق نے ایسے تسلی دیجیے۔ جولین نے کہا، اب کے لشکر کا حال جان کر ایسے خود ہی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ طارق نے کہا، اللہ حافظ۔ جولین نے کہا، دیکھے تدمیر ایک چالاک اور تجربہ کار آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ طارق نے کہا، ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون مددگار ہے۔ جولین نے کہا، خدا آپ کی مدد کرے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا۔ اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے۔ جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گئے تب طارق اور معیس الرومی بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی طارق نے کہا، مسلمانوں، اللہ
لاشریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم اندلس کے سرسبز ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے پورے اندلس پر قابض ہو جائیں گے۔ رات جب میں سو رہا تھا تو سرکار دو عالم فخر مدینہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی۔ جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں ویسے ہی فتح اندلس پر بھی یقین ہو گیا ہے، مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں، اس ملک کے جبا چپا پر ٹڈی دل عیسائی بیکرے ہوئے ہیں، ہم راستوں سے ناواقف ہیں، پیدل ہے اور بے سر و سامان ہے، نئے تعداد میں بھی بہت کم ہے، ہم کو زیادہ محنت مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے خوشی سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، شوق سے واپس چلے جائے۔ بتائے کتنے لوگ واپس جانا چاہتے؟ تمام مسلمان چپ رہے، ایک بھی نہ بولا، سب خاموش رہے۔ طارق نے کہا کہ آپ لوگوں میں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا ہے؟ ہر طرف سے آواز آئی، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ طارق پھر سوچ لیجئے۔ سب نے کہا خوب سوچ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی آرزو و شہادت کی سوا کیا ہو سکتی ہے؟ طارق نے کہا یہی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز بیکار ہے۔ ایک شخص، ہاں بالکل بیکار ہے۔ طارق نے پھر ہی بیکار کیوں رہنے دیا جائے؟ طارق نے کہا نہیں۔ معیس نے کہا اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ طارق نے کہا میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا ہاں، جب یہ بیکار ہے تو ضرور انہیں جلوا دیا جائے۔ طارق نے کہا اچھا تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو۔ کئی آدمی بڑھے اور انہیں کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی گئی اور تمام مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگے۔ ممکن ہے کہ موجودہ دور کے لوگ کہیں کہ طارق نے غلطی کی، انہوں نے ان کی جہازوں کو جن کے ذریعے سے واپس جانا ممکن تھا جلوا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کارروائی سے مسلمانوں کی دلوں میں جوش و ایمان کا دریا امڈ آیا تھا اور ہر مجاہد نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہید ہو جائے گا یا فتح حاصل کرے گا، واپس کا خیال تک دل میں نہیں آنے دے گا۔ مسلمان جزیرہ وحضر پر 5ویں رجب 93 ہجری سے شنبہ کے روز وہاں پہنچے تھے۔